हेलो। السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह यारी साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, मौला का करम है। کہاں سے کال فرمایا بھائی آپ نے؟ इंडिया बॉम्बे से बोल रहा हूँ। بہت مہربانی فرمائی آپ نے، حکم کریں۔ आपको मौला जज़ाए खैर दे। تھینک یو سر۔ मैं कभी कल ही अल्हम्दुलिल्लाह करबला मोहल्ला से आया हूँ वापस। ماشاء اللہ ماشاء अरबईन اللہ، के بڑی लिए بات गया ہے۔ था। ماشاء اللہ، اللہ قبول کرے۔ इलाही आमीन। आगा मेरा दो सवाल हैं। एक جی سر۔ सवाल ये है कि करबला को लेके मक्तल की जो सबसे मोतबर किताब वो कहाँ मिलेगी, और अगर इंग्लिश में मिलेगी तो बहुत बेहतर होगा। تو مقتل کی کتابوں میں کیا عرض کریں؟ مقتل کی کتابوں میں بحار الانوار کی مقتل بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جلد نمبر 43-44، یہ بحار الانوار کی بہترین ہے میرے خیال میں۔ سب जिल سے नंबर بہترین आपने وہی بحار फरमाया الانوار ہے، 43 بحار बिहार में। الانوار کی جلد نمبر 43-44-45 جی ہاں۔ जज़ाकल्लाह। अगर मेरा दूसरा सवाल ये है कि कल जब मैं मशी में था तो मैंने काफ़ी सारे इराकियों को अहलुल बैत अलैहिस्सलाम के पिक्चर्स कैरी करते हुए देखे। ہم، तो मतलब पिक्चर टू पिक्चर डिफरेंसेस थे। सारी पिक्चर्स जैसे आईज नोज वगैरह होती हैं वैसे थी। ہم۔ تو وہ یہ ہے کہ वो اگر जो بھائی سب کو پتا ہے کہ وہ پکچر امام علیہ السلام کا نہیں ہے، سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کوئی حدیث کوئی روایت نہیں ہے، اس زمانے میں کوئی فوٹوگرافر نہیں تھا، کوئی آرٹسٹ نہیں تھا۔ बेशक ہاں، تو اگر کوئی انسان رکھے یہ عقیدہ رکھے ہو سکتا ہے میرے مولا امام حسین علیہ السلام ایسے ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نہ کہتے کہ حتماً یہی ہوگا، ہو سکتا ہے یہی ہو۔ تو یہ کوئی یہ کوئی ناممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ امام حسین علیہ السلام کی داڑھی مبارک اتنی لمبی ہو، ان کا ناک کان اس طرح ہو، آنکھیں اسی طرح ہو، یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی حرمت ہے۔ اگر تم کہہ دو نا کہ یہی امام حسین علیہ السلام کی شکل ہے یا یہی حضرت عباس علیہ السلام کی شکل ہے، تو یہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ 100% نہیں ہے، یہ ایک احتمال ہے، ایک احتمال ہے کہ ان کی طرح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جانب سے احادیث بھی ہیں کہ کسی جاندار کا پکچر نہیں بنانا چاہیے، تصویر نہیں بنانا چاہیے، تصویر یعنی پینٹ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ ڈرا نہیں کرنی چاہیے۔ اب وہ ڈرائنگ ہے یا مثلا وہ کوئی وہ پرنٹ کرتے ہیں یا کوئی ایسے کمپیوٹر डिजिटल جنریٹڈ ہے، आर्ट। ہاں जी। ڈیجیٹل آرٹ ہوگی، تو وہ ڈرائنگ تو نہیں ہے۔ بہرحال اگر اس سے بچا جائے تو بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اصلی حلیہ مبارک کیسا تھا، ان کی آنکھیں، ان کی ابرو مبارک، ان کے مثلا محاسن شریف، ان کی داڑھی، ان کا مثلا خد و خال کس طرح، وہ ہمیں تو دقیق تو نہیں معلوم نا، 100% تو نہیں معلوم کہ اس کا ہم بنا سکیں، خاکہ بنا سکیں، حلیہ بنا سکیں۔ تو یہ چیزیں صرف ہو سکتا ہے، پاسبلٹی کے حد تک ہیں کہ اس طرح ہوا ہو، اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ بہت یہ احتمال ہے کہ اس طرح نہ ہو، بہت ہی احتمال زیادہ ہے کہ اس طرح نہیں ہے، اور طرح سے اس سے بہت بہتر ہے، ٹھیک ہے نا؟ हाँ जी ہاں जी। किबला एक आखिरी साल जैसे एक जहन में आया है। جی سر۔ और जैसे ये मैंने एक अकीक की अंगूठी पहनी है, एक फिरोजा पहना है, जिस तरीके से आप पहनते हैं, लेकिन मेरी अकीक की अंगूठी पे नादे अली लिखा है। ہاں، तो کوئی ये مشکل نہیں، पहनने سے کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اوکے، اللہ آپ کو جزائے خیر، تھینک یو سر، اللہ آپ کو آپ عزت، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ بات کریں بھائی، السلام علیکم، بات کریں۔ السلام علیکم آقا۔ اوکے جناب، جی سر امجد بھائی بات کریں آپ۔ آ رہی ہے میں اپنے نمبر کر دیتا ہوں۔ اچھا امجد صاحب کیوں بات نہیں کر رہے بھائی؟ السلام علیکم علیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب۔ سر، امجد عباسی بات کر رہا ہوں پنواکل سے، سر سکھر سے، پاکستان۔ تھینک یو سر، کال کرنے کا بڑا شکریہ، حکم کریں۔ سر میں نے کچھ کوشچنس تھے، پریویس ویک بھی میں بات کرنا چاہتا تھا مگر حبیب حنیف صاحب نے بہت ٹائم لے لیا، تو میرے کوشچنس تقلید کے سلسلے میں۔ تقلید، یس سر، بولیں۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ سر، آپ کہتے ہیں سر تقلید نہیں کرنی چاہیے کسی کی، کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں سر؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ سر کرنی، آپ کیا تقلید کرنی چاہیے؟ جی سر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جہاں پر آپ کو سمجھ نہیں آتا تو پھر آپ علماء سے ہیلپ لے چل سکتے۔ ہیلپ لینا وہ تقلید نہیں ہے بھائی، ہیلپ لے سے یہ کوئی بات ہوئی؟ تقلید کو بولتے کس کو؟ کسی کی سر بات کو ماننا، فالو کرنا سر۔ تو آپ کہتے ہیں ہیلپ لینا، فالو کرنا اور ہوتا ہے، ہیلپ کرنا اور ہوتا ہے۔
سیستانی صاحب دیکھیں اس فیلڈ میں، اسلام اور ریلیجس کی فیلڈ میں ہم سے زیادہ جانتے ہیں ایز کمپیئرڈ میں ایک جاہل بندہ. امام جعفر صادق علیہ السلام سے زیادہ جانتے ہیں؟ نہیں سر، مگر وہ سر گائیڈ تو صحیح کر سکتے نا. وہ تو گائیڈ تو نہیں کرتا نا، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرامین آپ کو تو نہیں بتاتے نا. اگر سیستانی صاحب کا کام یہ ہو کہ وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے احادیث کچھ آپ کو آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کچھ سمجھ آتی ہیں، آپ کچھ سمجھ نہیں آتی، جو سمجھ نہیں آتی آپ ان سے پوچھتے ہیں، آپ ان کو وہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے، سمجھاتا ہے. یہ تو بہترین کام ہے، یہ تو بہترین کام ہے، ٹھیک ہے. وہ تو یہ تو نہیں کرتا نا، وہ تو کہتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے حدیث کو آپ ہاتھ بھی نہیں لگاؤ. وہ تو دین کا دشمن ہے. وہ سیستانی صاحب نہ صرف دین کا خادم نہیں ہے، وہ دین کا دشمن ہے. کیونکہ وہ کیا کہتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا نہ چڑھو نہ چڑھو. ہاں میرے جو باتیں ہیں وہ تو عمل کرو، تیرے پہ ہو جاتا ہے. وہ تو یہ کہتا ہے نا، وہ آپ کے ذہن میں جو خاکہ ہے کہ ہمیں کچھ باتیں سمجھ نہیں آتی، ان کے لیے ہمیں ہیلپ کی ضرورت ہے. بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے. یعنی کوئی آئے گا آپ کو سمجھا دے گا کہ بھئی یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے. سیستانی بلوچستانی یہ کام تو نہیں کرتے نا کہ وہ آپ کو حدیث سمجھا دیں. وہ تو حدیث کے دشمن ہے. وہ جو سمجھ آپ کو آتے بھی ہیں اسے بھی منع کرتے ہیں، کہتے ہیں حدیث کو آپ کو تو پتہ ہی نہیں حدیث کیا چیز ہے، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی حدیث، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، گمراہ ہو جاؤ. اب بتاؤ جی، اب بتاؤ سیستانی صاحب دین کے دشمن ہے یا دین کے خادم ہے؟ اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر تو دین کے دشمن ہوئے، اگر نہیں کرتے تو وہ یہی کرتے ہیں نا. وہ سیستانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ تم امام جعفر صادق علیہ السلام کے حدیث پہ عمل کرو، یا کہتے ہیں میرے فتووں پہ عمل کرو. سر میرا ماننا یہ ہے کہ اگر کوئی ڈیجیٹل پرابلم آ جائے، جیسے ابھی پریویس کالر نے کہا تھا کہ میں نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اس میں نادیہ علی لکھا ہے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، مگر یہ ہم کہاں سے ثابت کریں گے؟ یہ تو ہمیں علماء ہی بتائیں گے نا. جیسے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ تو دیکھیں بھائی، ہر چیز کی احادیث ہوتی ہے نا بھائی، احادیث روایات پہ موجود ہے کہ اگر ائمہ طاہرین علیہ السلام کی انگوٹھیاں ہوتی تھیں، اس میں اللہ کے آیات ہوتے تھے، اللہ کا ذکر ہوتا تھا، اللہ کا نام ہوتا تھا. یہ تو کوئی ایک حدیث ہے، ایک دو حدیث تو نہیں ہے، روایات بہت زیادہ ہے. یہ کوئی روایت تو نہیں ہے کہ آپ انگوٹھی پہ اگر کوئی ناد علی لکھا اس کو نہیں پہن سکتے، کسی حدیث میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے انگوٹھیاں ہوتی تھیں، اس پہ مختلف، مثلا امیر المومنین علیہ السلام کی انگوٹھی یا امام حسین علیہ السلام کی انگوٹھی ہے یا باقی ائمہ علیہ السلام کی انگوٹھیاں ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے اذکار ہوتے تھے. جی ہاں. سر نیکسٹ کوشچن سر میرا تھا، آپ ریفرنس دیتے ہیں سنن ابن ماجہ کا حدیث، مجھے یاد نہیں ہے ایگزیکٹ، شاید 1294 یہ حدیث، جس میں آپ کہتے ہیں کہ سنت بھائی کہتے تھے کہ یہ قرآن کامل ہے، اور اس عائشہ کہتی تھی کہ میں رسول خدا یہاں سے ریلت پا گئے تو بکری کھا گئی. تو وہ ان کے سامنے جب ہم یہ آرگیو کرتے ہیں تو پھر وہ بولتے ہیں یہ من گھڑت حدیث ہے، یہ کوئی مطلب اتھینٹک بک نہیں ہے سائنس سطح میں، تو کوئی اور حدیث ہے جس سے ہم ان کا منہ بند کر سکتے. آپ میرے اسپیچز کو دیکھو نا، میں نے جب وہ حدیث دکھائی ہے تو اس کی تصحیح بھی دکھائی ہے سنن ابن ماجہ کی. کوئی نہیں کہتا کہ سنن ابن ماجہ غیر معتبر کتاب ہے. سنن ابن ماجہ کے متعلق محدثین کا نظریہ ہے اس میں کچھ احادیث صحیح ہیں، کچھ احادیث ضعیف ہیں، اور یہ حدیث ان میں سے ضعیف احادیث میں سے نہیں، یہ صحیح احادیث میں سے ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ عائشہ کے جو اقوال ہیں قرآن مجید کے نقصان پر، وہ صرف سنن ابن ماجہ میں نہیں، یہ بہت سارے کتب میں ہے. ٹھیک سر، بڑی مہربانی آپ کی. سر لاسٹ کوشچن تھا میرا سر، یہ جو اسرائیل اور فلسطین کا کانفلکٹ چل رہا ہے، اس پہ سر آپ کے کیا کمنٹس ہیں؟ میرے کیا کامنٹس ہو سکتے ہیں؟ میں کوئی اخبار نویس نہیں ہوں. دیکھیں میرے بھائی، دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا مجھے بہت علم ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، مجھے نہیں معلوم. بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کا کام یہ ہے کہ اخباروں کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو اخباروں میں کام کرتے ہیں، یا ٹی وی جو نیوز چینل ہوتے ہیں، وہ ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ روزانہ مختلف سورسز سے فالو کرتے ہیں. بات تو یہ ہوتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں نا، مثلا الجزیرہ ہے یا BBC ہے، ان کے ادھر ہمیشہ نمائندے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا علم بہت زیادہ ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا. تو میرا جو نالج ہوگا اس مسئلے پہ کیا ہوگا، سیکنڈ ہینڈ تھرڈ ہینڈ نالج ہوگا. سمجھ میں سیکنڈ ہینڈ سمجھتے ہیں، سیکنڈ ہینڈ سمجھتے ہیں. جی یعنی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ میں کبھی فلسطین گیا ہوں یا کہیں اسرائیل گیا ہوں، ان کو قریب سے جانتا ہوں، بالکل مجھے اس طرح کا کوئی علم نہیں ہے. جیسے آپ دور سے خبریں سنتے ہیں، میں اسی طرح دور سے خبریں سنتا ہوں. تو وہاں پہ جو میرا یہ اس کو کہہ کر اس مقدمے کے ساتھ، اور یہ بھی آپ کی خدمت میں اس کو عرض کر دوں کہ دنیا میں بہت سارے ایسے جرنلسٹ ہیں جو وہ مجھ سے بہت بہتر اس کے متعلق آپ ان سے رائے لے سکتے ہیں، کیونکہ وہ پرانے لوگ ہیں. ایسے لوگ ہیں جو 30 سال سے 40 سال سے اسی مسئلے کو رپورٹنگ کی انہوں نے.
اسی اسرائیل فلسطینی کانفلکٹ کی انہوں نے رپورٹنگ کی ہے، تو ان کو تو بہت نالج ہے، ٹھیک ہے نا. ہمارا تو یہ کوئی اتنا اس میں واقفیت نہیں ہے اس مسئلے پہ. تو عرض یہ ہے کہ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ایک بات یہ ہے کہ اسرائیل بہت برا کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، فلسطینیوں کے ساتھ. فلسطینیوں کے ساتھ جو کر رہا ہے، وہاں پہ بمباری کرتا ہے اندھا دھند. یعنی جنگی قوانین کے روس ہے یہ ہے کہ آپ اندھا دھند فائرنگ نہیں کر سکتے، اندھا دھند بمباری نہیں کر سکتے، بالخصوص شہری علاقوں میں. اگر آپ کا نظریہ ہے، اسرائیل کا نظریہ ہے کہ شہری علاقوں میں جہاں پہ سویلین لوگ ہیں ان کے درمیان دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، تو اس کا یہ آپ کے لیے مجوز نہیں بنتا کہ آپ پورے محلے پہ بمبار کریں، بم پھینک دیں نا. آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اپنی فوج کو بھیج دیں، محلہ گھر گھر جا کے گھروں کی تلاشی لے، جاؤ جو مجرم ہے اس کو پکڑ لیں، ٹھیک ہے نا. آپ بم پھینکتے ہیں، بچوں کو، عورتوں کو، سب کو 1500 200 یا 50-20 وہ مار دیتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے ہم اپنی دفاع کر رہے ہیں. یہ غلط دفاع ہے، ایک ناجائز دفاع ہے، اور جنگی قوانین کے روح سے یہ جرم ہے اسرائیل جو کر رہا ہے. اس کے مقابلے میں جو حماس ہے وہ بھی ایک نہایت ہی خائن غدار تنظیم ہے، کیونکہ اگر ان کو پتہ ہے کہ تم دفاع نہیں کر سکتے اپنے قوم کا، تو تمہیں کیا اسرائیل سے پنگا لینے کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں بھائی؟ ہاں، اگر تم فلسطینیوں کا دفاع نہیں کر سکتے، اپنی ناموس کا دفاع نہیں کر سکتے، لوگ آرام سے رہ رہے تھے، تم نے حملہ کیا 7 اکتوبر کو، اور ایران نے، خامنئی صاحب نے، سپاہ نے، ان لوگوں نے ان کے لیے پلاننگ دی، اسلحہ دی ہے، ان کو بتایا کہ بھائی اس تاریخ کو تم حملہ کرو. جب 7 اکتوبر کو حملہ ہوا نا، اگلے دن خامنئی آئے بڑے خوشی سے، اوے نعرے مار رہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کے ساتھ یہ کیا وہ کیا. اور پھر اسرائیل جب آگے آ گیا، یہ ڈر گیا، اب اسرائیل کا دفاع، فلسطین کا دفاع کرے نا خامنئی، کیوں نہیں کر رہا؟ ان لوگوں اب فلسطین کے لوگ اتنے متنفر ہیں ایران سے اور حماس سے اور خامنئی صاحب سے کہ کوئی حساب ہی نہیں، کیونکہ ان لوگوں نے ان کو مروا دیا، تباہ کر دیا. اور دنیا میں جی جو یہ جنگ چل رہی ہے، اسرائیل حملے کر رہا ہے وہاں پر، تو یہ خامنئی صاحب نے اور ایران نے تو ہیلپ کی ہے سر. سعودی عرب کا ہیلپ نہیں کیا نا، بات یہ ہے کہ ہیلپ نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے حماس ایک چھوٹا سا دہشت گرد تنظیم ہے، جیسے سپاہی صاحب ہے، انٹائشیا ہے. آپ سن لو نا بھائی، سن لو نا. حماس، پہلی بات آپ سمجھ لیں کہ حماس شیعوں کے ساتھ اس کی کوئی ہمدردی نہیں ہے، بہت کٹر تکفیری جماعت ہے حماس. سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ ایران کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں، کیونکہ دنیا میں کوئی اور اس کو پیسے نہیں دیتا. عرب جو ہے اس کو نہیں مانتے، کہ کہتے ہیں ایران کا کتا ہے. تو ایران نے اس کو پیسے دیے، اسلحے دیے کہ تو اسرائیل پہ حملہ کر. تو اس نے حملہ کیا نا 7 اکتوبر کو، حملہ کیا ہے، اچھا خاصا حملہ کیا ہے اس نے، صرف 7 اکتوبر کو حملہ کیا. کیا اس نے اسرائیل کے مثلا کچھ سپاہیوں کو بھی مارا ہے، کچھ سویلینز کو بھی مارا ہے. اب اس میں کتنے لوگ مرے ہیں، وہ اس میں پروپیگنڈا بہت ہے. اسرائیل کہتا ہے کہ ہمارے بچوں کو ذبح کیا اور ہمارے عورتوں کو ریپ کیا، ٹھیک ہے، اسرائیل یہ کہتا ہے. لیکن ابھی مجھے شک ہے کہ یہ اسرائیل کا پروپیگنڈا ہے یا واقعی ان لوگوں نے کیا، جو کہتا ہے ہمارے بچوں کو قتل کیا. ٹھیک ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید کیا ہو، اور شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ پروپیگنڈا بھی ہو، کچھ سچ، مجھے حقیقت کا نہیں معلوم. بہرحال حماس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پہ حملہ کیا تھا، اور اچھا خاصا حملہ کیا تھا، اور بہت سارے لوگوں کو یرغمال بھی بنا کے لے کے آیا. یہ تو کیا، لیکن اس کے بعد دیکھیں حماس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے. اس کے بعد اسرائیل نے فلسطینی علاقوں پر، فلسطینی گھروں پر، فلسطینی محلوں پر، فلسطینی شہر رفح ہے مثلا، غزہ میں جتنے شہر ہیں نا، خان یونس ہے، ان پہ بہت وحشیانہ حملہ کیا. آپ کہتے ہیں ایران نے دفاع، کہاں ایران نے دفاع کیا؟ بات ہی یہی ہے، ایران نے وہاں پہ آگ لگایا نا، جب کچھ فلسطینی جو وہاں پہ ہیں، جو ایران کے کارندے ہیں، ان کو پیسے دیے، اسلحہ دیا کہ تم حملہ کرو. انہوں نے جب اسرائیل پہ حملہ کیا، جب اسرائیل نے ریٹرن میں حملہ کیا تو ایران پیچھے ہٹ گیا. بھائی ایران ہے ہی نہیں. آپ کہتے ہیں ایران نے دفاع کیا، ایران نے کہاں دفاع کیا؟ خاک دفاع کیا. ہاں کیا ڈائریکٹ ایران تو سینکشنز لگ جائیں گے. بالکل. تو جب طاقت نہیں ہے تو چڑھنا نہیں ہے نا بھائی. دیکھیں بھائی، میں نہیں کہتا ایران حملہ کر سکتا ہے، بالکل مجھے پتا ہے کہ ایران اسرائیل پہ حملہ نہیں کر سکتا، ایران کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اور ملک دور بھی ہے نا، ایران کے ساتھ اس کا بارڈر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ایران کے پاس ایئر فورس نہیں ہے، ایران کے پاس صرف میسائل ٹیکنالوجی ہے، اس کی میسائل ٹیکنالوجی بھی اتنی ایڈوانس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی اس نے اتنے میسائل پھینکے تھے، داغے تھے، اس میں سے اسرائیل کا کچھ نقصان نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. تو میں بالکل سمجھتا ہوں. تو یہ ادعا کرنا ایران کے جو حمایتی کہتے ہیں کہ ہم نے اس فلسطین کی دفاع کی، یہ جھوٹ ہے. فلسطین کی دفاع نہ کر سکتے ہیں، نہ کی ہے.
فلسطین کو ان لوگوں نے تباہ کروایا اپنی بیوقوفی کی وجہ سے, حماقت کی وجہ سے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کی؟ اس کا مثال اس طرح میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ابھی دیکھو امریکہ دنیا میں فرض کرا ایک ظالم ملک ہے, یا چائنا ایک ظالم ملک ہے. چائنا دیکھو, چائنا جو ہے کاشغر میں مسلمانوں کے ساتھ برا کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اب پاکستان حملہ کرے چائنا پر, پاکستان چائنا کے ساتھ کیا کرے؟ چائنا پاکستان کے ساتھ کیا کرے گا؟ چائنا پاکستان کو بالکل تباہ کر دے گا. یعنی یا پاکستان امریکہ پہ حملہ کرے, امریکہ بیٹھ جائے گا, امریکہ پاکستان کا اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. تو اس وقت آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے ہم بہت بڑے بہادر ہیں جی, ہم نے امریکہ پہ حملہ کیا. یا آپ اپنی فوج کو, اپنی گورنمنٹ کو آپ ملامت کریں گے کہ بھئی کیا ضرورت ہے, اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے, دشمن بڑا قوی ہے, دشمن بڑا طاقتور ہے, اور آپ کے پاس اتنا فورس نہیں ہے کہ ان کا مقابلہ کر سکو, تم نے اپنے شہروں کو, اپنے لوگوں کو تم نے تباہ کرا دیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں. فلسطینیوں کے پاس فوج بالکل نہیں ہے, حماس کے پاس فوج نہیں ہے. حماس ایک گروپ, ایک ملیشیا گروپ ہے, سمجھ میں, ملیشیا گروپ. ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے, ان کے پاس فوج نہیں ہے, ان کے پاس کوئی وہ نیوی کچھ بھی نہیں. اسرائیل کے پاس دنیا کا بہترین نیوی ہے, بہترین ایئر فورس ہے, بہترین فوج ہے دنیا میں, نہ صرف اس علاقے میں, دنیا میں. اور اس کے بعد امریکہ کا بھی اس کو فل 100% حمایت حاصل ہے, برطانیہ کا بھی, فرانس کا بھی, جرمنی کا بھی. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ ہاں. تو اس لیے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں, اس کے پاس سب کچھ ہے. تم اس سے جا کے پنگا لیتے ہو, اور وہ جب مارتا ہے تم پہ رونے لگتے ہیں کہ اس نے میں مارا ہے. تو جب تمہیں پتا ہے کہ اسرائیل ایک ایسا دشمن ہے کہ وہ رحم نہیں کرتا, بچے پہ بھی رحم نہیں کرتا, عورتوں پہ بھی رحم نہیں کرتا, اور تم نے اس کو جا کے تم نے کجلی کیا, اس کو تم نے تنگ کیا, اور اب مار رہا ہے تمہیں, اور آپ ادھر بیٹھ کے ادھر خوش ہو رہے ہیں کہ ایران نے دفاع کیا, اسرائیل کے خاک دفاع کیا, ایران نے فلسطین کی دفاع کیا. مجھے کہاں پہ دفاع کیے؟ ایران اپنا دفاع نہیں کر سکتا. اسماعیل ہنیہ کو انہوں نے تہران میں مارا ہے, ٹھیک ہے نا. ایران اپنا دفاع نہیں کر سکتا اپنے شہر میں. اسماعیل ہنیہ کو جو ان کے بالکل پروٹیکشن میں تھا, سرکاری مہمان تھا, اس کا جگہ بھی ڈسکلوز نہیں کیا تھا کہ یہ کہاں پہ رہے گا. وہ صدارتی, اس کا تحلیف کے جو مسعود پزشکیان کے حلف کے پروگرام میں آیا تھا, وہ اس کا دفاع نہیں کر سکا. وہ خاک فلسطین کا دفاع کرے گا. صحیح ہے بھائی کہ غلط ہے؟ کہاں پہ دفاع؟ اب ہمیں سنائے نا کہ ایران نے کہاں دفاع کیا فلسطین کی. ایران بالکل ڈائٹ نہیں کرے گا کبھی بھی حملہ. وہ اگر چاہے گا تو پھر یہ اسماعیل ہنیہ کا, قاسم سلیمانی کا ریونج لے سکتا ہے. لے سکتا ہے جی, لے سکتا ہے, دیکھتے لے گا. کیوں ابھی تک لیا کیوں نہیں؟ قاسم سلیمانی کا تو 4-5 سال ہو گئے, ٹھیک ہے نا. ابھی کیوں نہیں لیا وہ انتقام, کیوں نہیں ابھی تک؟ لے سکتا ہے تو کیوں نہیں لیا بھائی ابھی تک؟ ہاں لگ جائیں گے. ہاں تو نہیں لے سکتا, پر تو پھر نہیں لے سکتا, ٹھیک ہے. اپنے ملے گا. چلیں سر, آپ کی بڑی اللہ آپ کو سلامتی دے, اللہ آپ